تفسیر میں جو ناظرین ہم عرض کر رہے تھے، خاص طور پر یہ آیت نمبر 27 سورہ حجر، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، فرمایا کہ اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، یعنی اس سے پہلے یعنی انسانوں سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ناظرین خاص طور پر الجان اور نار السموم، اس کا معنی کیا ہے؟ امام خلیل فراہیدی نے لکھا کہ الجن الجان کی اولاد کی جماعت، اس کی جمع الجنہ اور الجنان ہے۔ ان کو جن اس لیے کہتے ہیں، یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ الجان جنات کا باپ ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا، پھر اس سے اس کی نسل کو پیدا کیا گیا، اور الجان سفید رنگ کے سانپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ قصص آیت نمبر 31، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور یہ کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ پھر جب موسیٰ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا، گویا کہ وہ سانپ ہے جو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں جان جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ سفید سانپ ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ علامہ ابن اسیر الجزری نے لکھا کہ جن اصل میں مخفی چیز کو کہتے ہیں۔ جنات کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے مخفی ہوتے ہیں۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا جب میں لغوی تحقیق کی طرف تھا اور گرامر کی تحقیق کی طرف، تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ چھپی ہوئی چیز، اس کا مادہ ہے جیم نون، تو چھپی ہوئی چیز کو عام طور پر جن کہتے ہیں۔ تو جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا مادہ بھی جیم اور نون ہے، وہ گھنے درختوں سے پوشیدہ ہے، عالم غیب سے متعلق ہونے کی وجہ سے مخفی ہے۔ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی جنین کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی مخفی ہوتا ہے۔ قبر کو بھی جنن کہتے ہیں کیونکہ اس میں مردہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ الجان شیطان کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی ہماری نگاہوں سے مخفی ہے۔ الجان سانپ کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی بلوں اور سوراخوں میں مخفی رہتا ہے۔ الجنان دل کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی سینے میں پوشیدہ ہے۔ ڈھال کو المجن کہتے ہیں کیونکہ وہ دشمن کے حملوں کے لیے ساتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ڈھال جب بندہ آگے کر لیتا ہے، پرانے وقتوں میں جو جنگیں ہوتی تھیں تو اگلے دشمن کی تلوار یا اس کے نیزے سے یا اس کے حملوں سے بچنے کے لیے ڈھال کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، امام راضی کہتے ہیں کہ الجان سے مراد ابلیس ہے اور یہ جنات کا باپ ہے، اور یہی اکثر مفسرین نے فرمایا ہے۔ الجان کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، الجان جو ہے جنات میں مسک کیا ہوا جیسے انسانوں میں بندر اور خنزیر مسک کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ ظاہر ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے کہ انسانوں میں کسی کو بندر اور خنزیر سے مسک نہیں کیا گیا۔ انسان کی اولاد ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو بنی اسرائیل میں ہمیں ملتا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں، کہ انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو اس کی وجہ سے پاداش میں بطور سزا ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ چند دن میں سب کے سب مر گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسخ شدہ انسانوں کی نسل جاری نہیں کی، اور بندر اور خنزیر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ یہ بھی فرمایا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، موجودہ بندر اور خنزیر کیا انہی کی نسل سے ہیں جن کو مسخ کیا گیا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو ہلاک کرتا ہے یا جس قوم کو عذاب دیتا ہے اس کی نسل جاری نہیں کرتا۔ بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے نا۔